السلام علیکم تمام سامعین کو میری طرف سے سلام۔ میں ہوں آپ کی میزبان نور اور انٹرویو کا اگلے حصہ لیے حاضر ہوں۔ پہلا سوال، آپ کی داستان کافی حیرت انگیز اور کسی کہانی جیسی ہے، اچھی خاصی کتاب لکھ سکتے ہیں آپ۔ ایک زمانہ یہ کہتا ہے اور ہم سو جائیں گے کسی دن اس داستان کو کہتے کہتے۔ لکھنا نہیں آتا ورنہ لکھ ڈالوں تجسس میں الجھے خود پہ گزرے کرب کی داستان۔ سوال لازم ٹھہرتا ہے اور جواب میں کھلی کتاب ہوں میں۔ کن لوگوں پر رشک آتا ہے؟ ایسے لوگوں پر جو بظاہر عام سے مسکین صرف سادہ سے لگتے ہوں۔ عام لوگ انہیں پاگل دیوانہ کے لقب سے پکارتے ہوں، لیکن جب ان کی محفل میں بیٹھو، ان کی گفتگو سنو تو ان کا حرف حرف کرن کی طرح اجالا اور لفظ لفظ خوشبو بکھیرتا محسوس ہو۔ کسی سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کو فالو کرنے کا دل چاہا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی علیہ السلام، جناب حسن حسین علیہ السلام، جناب زینب علیہ السلام، یہ بلند و پاک ہستیاں تو میری روح میں سمائی ہیں اور ان کو فالو کرنا میری آخرت کے لیے نفع بخش ہے۔ میں ان کی سیرت پاک کو جتنا بھی سمجھ کر فالو کرنا چاہوں، میں عاجز ٹھہرتا ہوں کیونکہ گناہ گار ہوں۔ عام سے وہ انسان جنہوں نے آگہی کے در وا کیے، ان میں بابا بلے شاہ سرکار، محترم واصف علی واصف، محترم اشفاق احمد، محترم ممتاز مفتی، ایک لمبی فہرست ہے کہ جو بھی آگہی کو عام کرے، جذبہ انس کا ہمراہ لیے اس کا اتباع کرتے ہوئے یہ دل دیوانہ اکساتا ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا، میں اس کا بندہ بنوں گا، جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی بنا کسی تفریق کے مذہب و ملت و مسلک و رنگ و نسل و رشتہ و خاندان مظلوم کا ساتھ دینا میرا اصول ہے۔ آپ کی پسندیدہ تاریخی شخصیت اور کیوں؟ سقراط، جس نے ہنستے ہنستے زہر کا پیالہ تو پی لیا لیکن سچ کو جھوٹ نہ کہہ سکا۔ منصور بن حلاج، جس نے انا الحق کا نعرہ مستانہ بلند کیا اور کہا اگر مجھے دعویٰ خدائی کرتے پاؤ تو سولی ہی میری سزا، اور یہی نعرہ انا الحق کا لگاتے ہاتھ پاؤں کٹواتے سولی چڑھ گیا۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے علاوہ آپ کی نظر میں گناہ کیا ہے؟ وہ سچ جس میں کوئی دوسرا انسان مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ حاضرین میں سے کسی نے ایک سوال کیا اور وہ کچھ سوال حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں۔ حسین منصور حلاج کے عشاق میں تو ہم بھی اپنا نام شامل کرانے کے متمنی ہیں۔ عشق حقیقی کو حسین معراج عطا کی۔ عاشق ہوئیو رب دا، عاشق ہوئیو رب دا ہوئی ملامت لاکھ، لوگ کی کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ،
عاشق ہوئے رب دا ہوئی ملامت لاکھ، لوکی کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ مجھے تو رشک آ رہا ہے آپ پر کہ کاش میں بھی ایسے سوال پوچھ سکتا اور آپ سے جواب لے سکتا۔ آپ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عرفان بھی۔ جواباً سید نیام حسین سکوی محترم کا جواب: میرے محترم بھائی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے میرے بارے گمان کو حقیقت میں بدل دے اور اس گمان کو اپنی رحمت آپ کے لیے خاص فرماتے آپ کو صاحب علم و عرفان کرے، آپ کو اپنے عاشقان عملی کے درجے میں کھڑا ہونے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ابو عبداللہ حسین بن منصور الحلاج، جس صداق کے حامل تھے اس کو سمجھنے واسطے بھی توفیق الہی ہی مددگار، ورنہ محرم مجرم بنا راندہ درگاہ ہوتے دار پر کھڑا، راندہ درگاہ ہوتے دار پر کھڑا۔ آپ کے خیال میں انسانی فلاح کی ضمانت کس میں ہے؟ انسانیت کا فروغ، اخلاق کی تبلیغ، مذہبی آزادی۔ آپ جناب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے تو سراپا عجز کی علامت بنے، فرما رہے تھے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو شخص مسجد الحرام میں پناہ لے لے وہ امان میں ہے، جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے اور دروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آج ہلاکت ہے اس کے لیے جو اسلام قبول نہ کرے، اور یہ فلاح انسانی کے وہ مصدقہ اصول ہیں جن پر کار بند رہنے والے انسانیت کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں، اور یہ کسی سے مخفی ہے کہ جب تک امت مسلمہ ان اصولوں پر کار بند رہے اسلام عروج کی بلندی تک پہنچا، اور جب امت مسلمہ نے ان اصولوں سے روگردانی کی زوال دروازے تک کہاں پہنچا۔ سوال یہ کجی کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانی شخصیت میں موجود ایسی خامی جو اس کی شخصیت میں موجود تمام خوبیوں کو دھندلا دے کجی یا ٹیر کہلاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جنہیں آپ نے احمقانہ شوق کہا، جیسے ڈرائیونگ، اور جن کا ذکر بھی کیا، ان میں سے کون کون سے فن آپ کو آتے ہیں؟ ایک ڈرائیونگ نہیں آتی محترم بٹیا جی، باقی تمام علوم سے حسب منشا استفادہ حاصل کرتے اس سچے اللہ سمیع العلیم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ان علوم کو سمجھنے کی توفیق سے نوازا۔ ان علوم میں کامل ہونے کا درجہ رکھنے والے کس صورتحال کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ایک مختصر واقعے سے۔ سن 79 کی بات ہے یہ، ہم کچھ آوارہ دوستوں نے مل کر ریلوے کی زمین پر قبضہ کرتے ایک ڈیرا بنا رکھا تھا۔ منشیات کے عادی اور درویشی کے لبادے اوڑے ملنگ اور کچھ بے سہارا، بے خانماں، ضعیف العمر بزرگ اس ڈیرے کو اپنے آرام و سکون کے لیے استعمال کرتے۔ ان میں سے ایک شخصیت میلے تایا جی کی بھی تھی۔ میلے کچیلے رہنا، نہ کبھی نہانا، نہ کبھی منہ ہاتھ دھونا، جگے تایا کہلاتے، ڈیرے پہ خاموش بیٹھے رہتے، وقت پاس کرنا۔ ہم دو دوست اس ڈیرے کے روح رواں کہلاتے تھے اور ہمارا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا تھا، اسی لیے سب ڈرامے باز قسم کے لوگ ہمارے سامنے کھلی کتاب تھے۔ ایک دن میرے دوست یاسین بھٹی نے کہا، شاہ جی اس ویلے تایا بارے جاندے ہو، یہ کی شے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس بوڑھے کو گھر والوں نے نکال دیا ہے، اس لیے یہاں پڑا رہتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے علم ہے اس بابے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنے ہاتھ دیکھنے کے فن میں کبھی کامل کہلاتا تھا۔ ہوا یوں
صدر ایوب تک اس کی پہنچ تھی، لیکن پھر جانے کیا ہوا، یہ نشے میں ڈوب گیا اور آوارگی کرتے زندگی گزارنے لگا۔ اندھا کیا جانے دو آنکھیں، سو اب تایا جی پہ نظر رہنے لگی۔ جب اکیلے ہوتے تایا جی کو چھیڑنا، انہیں بات کرنے پر مجبور کرنا، ان کی اسپیشل خدمت کرنی، آہستہ آہستہ ان سے بے تکلفی ہو گئی۔ ہم چونکہ اس زمانے میں نئے نئے عشق کے اسیر ہوئے تھے اور اپنے عشق کے انجام بارے متفکر رہتے تھے، ایک دن کسی ایسی سوچ میں مبتلا اپنے دھیان میں گم تھے، یک بار کی جو نگاہ اٹھی تو دیکھا تایا جی میرے ہاتھ پر نظر جمائے ہوئے۔ میں ویسے ہی کچھ پریشان تھا، چھوٹتے ہی تایا جی سے کہا، ویلے تایا جی کدی سانو بھی کچھ دس دو کہ کی بنے گا ساڑا۔ یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، سید بادشاہ ایک عمر گزرے گی تیری اس سوارگی میں، لیکن ایک دن تو راہ پر آ جائے گا۔ عشق تیرا تجھے وہ ضرب لگائے گا کہ تو اپنے اس تجسس کی اسیر سب ذہانت و چالاکی کو بھول جائے گا، اور کچھ ایسی حقیقتوں سے آگاہی دی جو کہ 100% درست تھیں۔ اب جب وقت ملتا ہے ان سے اسی پامسٹری کے موضوع پر بات چیت ہونے لگی۔ تایا جی بہت پڑھے لکھے، وسیع علم کے حامل نکلے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، تایا جی آپ کو کیا مشکل ہے جو آپ اتنے گندے رہتے ہیں، نہ نہاتے ہیں نہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کتنی بو آتی ہے آپ سے، لوگ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور کہنے لگے، سید کیا بتاؤں تجھے، میرا یہ منہ ہاتھ دھونا اور نہانا کیوں چھوٹ گیا؟ اس ہاتھ دیکھنے کے علم نے جہاں مجھے بے انتہا عزت دی، وہیں ایسی اذیت بھی دی، اس سے ملی سب عزت بھی گئی اور اذیت عمر بھر کا ساتھ بنی۔ بات چیت ہونے لگی۔ تایا جی اور کہنے لگے، میں جب اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا منہ ہاتھ دھونے کے لیے تو میرے ہاتھ کی لکیریں مجھ پر ہنستی تھیں، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس آگہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میرا کوئی چاہنے والا تو ایک بار مرتا تھا، مگر مجھے اس کے نہ مرنے تک بار بار مرنا پڑتا تھا۔ مجھے میرے ہاتھ کی لکیریں میرے آنے والے وقت کو جیسے مجسم کر دیتی تھیں۔ میں ان لکیروں سے آگہی پا کر اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کی موت کب، کیوں، کیسے ہوگی جان کر ان کی موت تک گنتی اذیت پاتا رہتا کہ مجھے ہاتھ اپنے سامنے کرتے ڈر لگتا۔ اللہ سچے نے انسان سے ان تمام باتوں کو چھپا رکھا ہے، انسان پر اپنا فضل کر رکھا ہے۔ ایسے علم جو غیب سے مطلع کرنے سے منسوب ہوں، ان میں کاملیت حاصل کرنے کی خواہش گویا اپنے آپ پر آگہی سے بھرپور دروازہ کھولنا جیسا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ ان تایا جی سے کچھ پامسٹری کے علم کا اکتساب کیا، کامل تو نہیں ہوں مگر خاندان والے ہی کیا، ایک زمانہ مجھے ہاتھ دکھا اپنے خوابوں میں گم ہو جاتا ہے اور میرے لیے چائے پینے کا سبب۔ حلول اور وحدت الوجود جو منصور حسین ہلال سے مشہور ہے، اس کو بتائیں، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ حلول اللہ تعالیٰ کا کسی جسم انسانی میں سما جانا ایک مردود فلسفہ ہے۔ وحدت الوجود روح کے نفخ الہی کو سب اجسام میں یکساں سمجھنا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ وحدت الشہود سب کائناتی اجسام میں خالق کی جھلک دینا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔